ہے ایک لاڈلی اور خوبصورت شہزادی کی۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اسے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا، مگر دعوت والے دن 7 کے بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک بہت ہی بوڑھی پری جو پریوں کی ملکہ تھی، بہت دنوں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھے وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہیں بلایا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ قبل اس کے کہ 7ویں پری شہزادی کا تحفہ دیتی کہ اچانک محل میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کی گونج اس قدر شدید ہوتی ہے کہ تمام محل کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ بھی ڈر گئے کہ اچانک وہاں ایک ڈائن آ جاتی ہے اور آ کے وہ ہنسنے لگ جاتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ گھبرا گئے۔ بادشاہ نے ڈائن سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس ڈائن نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی شہزادی کی آمد پر پورے ملک کو دعوت دی، پریوں کو بھی دعوت دی، مگر مجھ ڈائن کو بلایا تک نہیں۔ اب میری طرف سے شہزادی کو ایک بددعا ہے، میں بددعا دیتی ہوں کہ شہزادی مر جائے۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کے رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ ڈائن غصے کی حالت میں آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کو چرخے کا تکلمہ ہاتھ میں چبھے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گی۔ اور یہ بولتے ہی ڈائن وہاں سے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کے رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال کے بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پہ سال بیتتے گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پہ تھا کہ شہزادی نے ملکہ سے کہا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور میں کنیزوں کے بغیر پورے محل میں گھومنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے ملکہ گھبرا گئی۔ شہزادی کے بہت اصرار پر ملکہ نے شہزادی کو گھومنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اپنا خیال خود رکھے اور کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ شہزادی نے ملکہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اور یہ کہہ کے شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے چلی گئی۔ شہزادی چھت پر گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دروازے کی طرف چل پڑی
چلتے چلتے اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں ایک ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی ہے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کے حیران ہو گئی۔ شہزادی نے کیونکہ چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے حیرت سے تکنے لگی۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے شہزادی کو کہا، یہ کپاس نکالنے کا چرخہ ہے، اس سے دھاگا بنتا ہے، لو تم بھی اس کو خود سے چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا کے بیٹھی اور جیسے ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا اس کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ شہزادی کے گہری نیند سوتے ہی وہ ڈائن وہاں سے غائب ہو گئی جو بوڑھی عورت کے بھیس میں وہاں بیٹھی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں گے؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں آرام دہ بستر پہ لٹا دیا۔ ادھر جب پریوں کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی ہے تو وہ سوچنے لگی شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر بوڑھی پری نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ ملکہ اور بادشاہ کو بھی سلا دیا گیا۔ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا وہ بھی سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دیں اور دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں لگا دیں تاکہ محل میں کوئی داخل نہ ہو سکے، اور اس طرح صدیاں بیت گئیں۔ ایک روز ہمسائے ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس نے محل دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے، اس کے اندر ایک شہزادی سو رہی ہے جو 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ یہ سن کر شہزادہ جذباتی ہوا اور اس نے کہا کہ میں محل کے اندر ضرور جاؤں گا اور اس راز کا پتہ لگاؤں گا۔ لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چونکہ جادو سے گھرا ہوا تھا تو لوگ دور سے ہی اس سے خوفزدہ ہو جاتے تھے، مگر شہزادہ اکیلا ہی محل کی طرف چل پڑا۔ اس کو اس راز کی جستجو لگ گئی اور وہ جاننے کے لیے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادے نے جو ہی درختوں اور بیلوں کی شاخوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ خود بخود ہٹتی چلی گئیں۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی دروازے کو ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے شہزادی کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہی شہزادی کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور شہزادے نے دیکھا ایک خوبصورت شہزادی پلنگ پہ سو رہی ہے۔ شہزادے نے شہزادی کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت شہزادی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو دیکھ کے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ کیوں 100 سال سے سو رہی ہے؟ شہزادے نے ابھی یہ بات پوری کی ہی نہیں تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ
وہ بھی ہوش میں آ گئے اور ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو مل کے بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادے کا شکریہ ادا کیا، اور پھر ایک دن آیا کہ شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی گئی، کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھیں جو ان کے سونے سے پہلے تھیں۔ شہزادہ جو شہزادی کو دیکھ کر دیوانہ ہو چکا تھا، شہزادے نے بادشاہ سے شہزادی سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے جھومتے رہے اور خوش خوش محل میں گھومتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کی دھوم دھام شادی کر دی گئی، اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کی دھوم دھام شادی کر دی گئی، اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کے اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔